بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 360 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب الفرائض سے سبب غیرہ و مع غیرہ سے متعلق پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں واللاتی فرضهن النصف والثلثان يصرن عصبة بإخوتهن لا غير ومن يدلي بغيره حجب به سوى ولد الأم والمحجوب يحجبك الأخوين أو الأختين يحجبان الأم إلى السدس مع الأب للمحروم بالرق والقتل مباشرة واختلاف الدين أو الدار والكافر يرث بالنسب والسبب كالمسلم ولو حجب أحدهما فبالحاجب لا بنكاح محرم ويرث ولد الزنا واللعن بجهة الأم فقد واللاتي فرضهن النصف والثلثان يصرن عصبة بإخوتهن لا غير۔ یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ عصبہ بغیرہ کا بیان فرما رہے ہیں کہ وہ ورثہ جن کا فرض، جن کا میراث میں شرعی حصہ نصف آتا ہو یا ثلثان آتا ہو، جیسے بیٹی ہے، پوتی ہے، اور اخت حقیقی ہے اور اخت علاتی ہے، تو یہ سب کے سب اپنے بھائیوں کے ساتھ عصبہ بن جاتی ہیں۔ کسی اور کے ساتھ یہ عصبہ نہیں بنتی، صرف بھائیوں کے ساتھ عصبہ بن جاتی ہیں۔ تو واللاتی فرضهن النصف، وہ عورتیں جن کا شرعی حصہ نصف ہو، وہ ثلثان یا ثلثان ہوں، یصرن عصبة بإخوتهن، تو یہ عورتیں عصبہ بن جاتی ہیں بإخوتهن اپنے بھائیوں سے، لا غیر، نہ کہ بھائیوں کے علاوہ کے ساتھ، یعنی بھائیوں کے علاوہ کے ساتھ یہ عصبہ نہیں بنتی بلکہ بھائیوں کے ساتھ ہی یہ عصبہ۔ عزیز طلبہ، یہ بات تو بیٹی اور اخت عینی اور علاتی میں تو فٹ آتی ہے، لیکن پوتی میں یہ بات فٹ نہیں آتی، اس لیے کہ پوتی اپنے ابناء الاعمام کے ذریعے بھی عصبہ بن جاتی ہے، تو پھر مصنف علیہ الرحمہ کا لا غیر کہنا یہ درست بظاہر معلوم نہیں ہوتا۔ تو عزیز طلبہ، ابناء الاعمام یعنی چچزاد بھائی بھی بھائی ہی شمار ہوتے ہیں، تو مصنف علیہ الرحمہ کا مطلب یہ ہوا ہوا حقیقی بھائی ہو یا حکمی بھائی ہو، یہ بھائیوں ہی سے عصبہ بنتی ہے۔ یہ چاروں قسمیں، بیٹی، پوتی، اخت عینی اور اخت علاتی، کسی اور سے یہ عصبہ نہیں بنتی۔ ومن یدلی بغیرہ حجب بہ سوا ولد الام، اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کسی وارث کی نسبت مورث کی طرف کسی ذریعے اور واسطے سے ہو رہی ہو، مثلا دادا کی نسبت پوتے کی طرف پوتے کے باپ کی نسبت سے ہو رہی ہے، اسی طرح پوتے کی نسبت دادا کی طرف جو ہے وہ دادا کے بیٹے یا جو ہے اپنے باپ کے واسطے سے ہو رہی ہے، تو جب یہ واسطہ موجود ہوگا تو ان ذو واسطوں کو میراث میں حصہ نہیں ملے گا، یعنی جب تک باپ موجود ہو دادا کو حصہ نہیں ملے گا، جب تک بیٹا موجود ہو پوتے کو حصہ نہیں ملے گا۔ ومن یدلی، اور جو قریب ہو رہا ہو بغیرہ کسی اور کے ذریعے سے مورث کی طرف، حجب بھی، تو یہ قریب ہونے والا محجوب ہوگا اس واسطے کے موجودگی میں، سوا ولد الام، البتہ ولد ام یعنی خیفی بیٹا جو ہے وہ ماں کی موجودگی میں محجوب نہیں ہوگا، یعنی خیفی بیٹا اگرچہ خیفی بیٹا یعنی سوائے خیفی بائی کے کہ وہ ماں کی موجودگی میں بھی جو ہے محروم نہیں ہوگا، اگرچہ خیفی بائی کی نسبت دوسرے بائی کی طرف ماں کے واسطے سے ہے،
لیکن ماں کی موجودگی میں یہ خیفی بائی محجوب نہیں ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ خیفی بائی اور ان دونوں کو جو میراث میں حصہ ملتا ہے تو کو بنوت کی وجہ سے ملتا ہے اور خیفی بائی کو اخوت کی وجہ سے ملتے ہیں، تو دونوں کو ذریعہ میراث جو ہے وہ الگ الگ ہے، دونوں ایک دوسرے کی میراث نہیں لیتے، تو اس وجہ سے فرماتے ہیں کہ سوائے خیفی بائی کے کہ ماں کی موجودگی میں بھی اس کو میراث ملے گا۔ سوا ولد الام سے مراد کیا ہے بے عزیز طلبہ؟ خیفی بائی ہے، کہ خیفی بائی جو ہے ماں کی موجودگی میں محجوب نہیں ہوتا، جبکہ دادا باپ کی موجودگی میں اور پوتا بیٹے کی موجودگی میں محجوب ہو جاتے ہیں۔ والمحجوب يحجب كالأخوين أو الأختين يحجبان الأم إلى السدس مع الأب۔ اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ ایک محجوب ہوتا ہے اور ایک محروم۔ یاد رکھیں عزیز طلبہ، محجوب اور محروم ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ محجوب جو ہوتا ہے وہ میراث کا اہل ہوتا ہے لیکن کسی وجہ سے اس کو میراث میں حصہ نہیں ملتا، جبکہ محروم جو ہوتا ہے ان من وجد فیہ ما یفوت به اہلیت الارث محروم، اور جس شخص میں میراث کی اہلیت ہی فوت ہو رہی ہو تو وہ محروم کہلاتا ہے، اور جس میں میراث کی اہلیت تو پائی جائے لیکن جو ہے اس کا ذریعہ میراث جو ہے وہ فوت ہو رہا ہو تو اس کو محجوب کہتے ہیں۔ تو اب محجوب اور محروم میں فرق سمجھنے کے بعد اب ان کے سے متعلق مصنف علیہ الرحمہ یہ ضابطہ ذکر فرما رہے ہیں کہ محجوب جو میراث کا اہل تو ہوتا ہے لیکن میراث اس کو فی الحال مل نہیں رہی کسی وجہ سے، یہ بہنوں اور بھائیوں کو یا کسی اور کے لیے حاجب بن سکتا ہے، جبکہ محروم جو ہے وہ کسی اور کے لیے حاجب نہیں بن سکتا۔ محجوب جو ہے وہ دوسرے کے لیے حاجب بن سکتا ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال یہ ہے جیسے کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس کے 2 بھائی ہوں 2 بہنیں ہوں، تو اب بھائیوں اور بہنیں ہوں اور ساتھ جو ہے باپ اور ماں ہوں، تو اب باپ کو عصبہ ہونے کی وجہ سے سارا مل جائے گا، ماں اگر اولاد نہیں ہوتے تو اس کو ثلث ملتا ہے، لیکن اگر بہن یا بھائی ہوں تو پھر اس کو جو ہے سدس ملتا ہے۔ تو یہاں پر 2 بہن 2 بھائی ہیں تو لہذا اب ماں کو سدس ملے گا، لیکن خود بہنوں اور بھائیوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ باپ موجود ہیں، وہ عصبہ قریب ہے، تو الاقرب فالاقرب کے تحت یہ جو عصبہ بعید ہے ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو یہی ذات ذکر فرما رہے کہ محجوب یحجب حاجب بنتا ہے کل اخوین او الاختین، جس طرح کے ایک مسئلے میں 2 بھائی یا 2 بہنیں جمع ہو جائے تو یہ 2 بھائی 2 بہنیں یحجبان الامہ، یہ ماں کو محجوب بنا دیتی ہے ثلث سے الی السدس، سدس کی طرف مال ابی باپ کے ساتھ۔ لل محروم، لیکن محروم جو ہے وہ حاجب نہیں بنتا۔ بالرق، محروم یا تو وہ محروم مراد ہے بالرق جس کی محروم غلام ہونے کی وجہ سے ہو، رقیت کی وجہ سے ہو، یا وہ محروم والقتل جس کی محرومیت قتل کی وجہ سے ہو مباشرتاً، جو ہے اس نے کسی کو قتل کیا ہو تو قاتل کو مقتول کی میراث نہیں ملتی، واختلاف الدین، یا جو ہے محروم ہونا اس کا جو ہے اختلاف دین کی وجہ سے ہو، ایک کافر ایک مسلمان، عبدار یا اختلاف دار کی وجہ سے ہو، یہ کافروں کے لیے ہے کہ ایک کافر دار الحرب دوسرا دار الاسلام میں ہے تو وہ بھی آپس میں پھر میراث ان کو نہیں ملتا۔ والکافر یرث بالنسب والسبب کالمسلم، اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ مسلمان کی طرح کافر بھی نسب اور سبب کے ذریعے ایک دوسرے کا وارث بنتا ہے، یعنی جس طرح مسلمان نسب اور سبب کے ذریعے ایک دوسرے کے وارث بنتے ہیں، اسی طرح کافر بھی نسب اور سبب کے ذریعے ایک دوسرے کے وارث بنتے ہیں۔ نسب جس طرح کہ بیٹا جو ہے وہ باپ کا وارث بنتا ہے نسب کی وجہ سے،
اور جس طرح زید نے شادی کی فاطمہ سے، ان کے درمیان کوئی رشتہ داری پہلے نہیں تھی، تو اب زید جو ہے وہ فاطمہ کا وارث ہوگا، فاطمہ زید کی وارثہ ہوگی، تو یہ نسب کی وجہ سے نہیں بلکہ سبب زوجیت کی وجہ سے ہیں۔ تو اسی طرح کافر میں بھی اگر نسب موجود ہو یا سبب میراث موجود ہو تو وہ ایک دوسرے کے وارث ہوں گے کل مسلمان کی طرح۔ وَلَوْ حَجَبَ أَحَدُهُمَا فَبِالْحَاجِبِ، اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس میں دو قرابتیں جمع ہیں اور یہ دو قرابتیں ایسی ہے کہ اگر یہ دو شخصوں میں جمع ہوں تو ایک شخص دوسرے کے لیے حاجب بنتا اور دوسرا محجوب بنتا، تو اسی طرح اگر ایسی دو قرابتیں ایک ہی بندے میں جمع ہو جائے، اس کی صورت یہ ہے کہ مجوسی کافر اگر اپنی ماں سے نکاح کر لے الیاذ باللہ اور پھر اس سے اس کا بیٹا ہو جائے، تو اب یہ جو بیٹا ہوگا تو یہ اس مجوسی کافر کا تو بیٹا ہے، لیکن اس کی جو والدہ ہے تو وہ اس کی والدہ بھی ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے اسی والدہ کا یہ پوتا بھی ہے، اس لیے کہ مجوسی تو اسی کا بیٹا تھا نا، تو اب یہ اس کا گویا کہ پوتا بھی بنا اور بیٹا بھی بنا، تو اب بیٹا اور پوتا دو قرابتیں جمع ہو گئی اس مولود میں، تو یہ مولود اگر ہم اس کو پوتا تصور کریں تو بیٹے ہونے کی جو حالت ہے وہ اس کے لیے حاجب، اس کو میراث نہیں ملنا چاہیے، اور اگر بیٹا تصور کرے پھر اس کو میراث ملتی ہے، تو ایک حیثیت سے یہ حاجب اور دوسری حیثیت سے یہ محجوب ہے، تو اس لیے فرماتے وَلَوْ حَجَبَ أَحَدُهُمَا، اگر دو قرابتوں میں سے ایک قرابت اس کو محجوب کرے فَبِالْحَاجِبِ، تو اس کو حاجب ہونے کی حیثیت سے میراث ملے گی۔ لا بنکاح محرم، اگر محرمات میں سے کسی سے نکاح کر لے غیر مسلم تو محرمات میں سے کسی سے نکاح کرنے کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے وارث نہیں بنیں گے، مثلا اس بیٹے نے ماں سے نکاح کیا یا جو ہے بھائی جو ہے وہ بہن سے نکاح کر لیں تو اخوت کی وجہ سے تو ایک دوسرے کو میراث مل سکتا ہے، لیکن یہاں پر زوجیت کا میراث ان کو نہیں ملے گا۔ وَيَرِثُ وَلَدُ الزِّنَا وَاللِّعَانِ بِجِهَةِ الْأُمِّ فقط، اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ بیٹا جو زنا سے مولود ہو، تو وہ جو زنا سے مولود ہو تو اب یہ ولد الزنا باپ سے جو ہے اس کو میراث ملے گی یا جو ہے ماں سے، تو فرماتے ہیں باپ سے چونکہ ولد الزنا کی نسبت کٹ جاتی ہے اس لیے اس کو میراث جو ملے گی وہ ماں کی جانب سے ملے گی، باپ کی جانب سے نہیں۔ اسی طرح وہ میاں بیوی جن کے درمیان لعان ہوا ہو کسی لڑکی کی وجہ سے، تو وہ لڑکا جو ولد اللعان ہے تو اس کو بھی ماں سے میراث ملے گی، باپ سے نہیں۔ لعان کا مطلب یہ عزیز طلبہ کہ شوہر بیوی سے کہے یہ جو بچہ آپ نے جنا ہے یہ میرا نہیں، یہ کسی اور کا ہے، میں نے تو آپ سے کبھی مباشرت نہیں کی، میں تو فلاں جگہ تھا، تو وہ کہے نہیں یہ آپ کے، اب دونوں کے پاس گواہ نہیں، دونوں قاضی کے پاس جا کر قسم اٹھائیں گے کہ اللہ کی قسم میں نے، شوہر قسم اٹھائے گا کہ اللہ کی قسم میں نے جو اس کی طرف زنا کی نسبت کی ہے اس میں سچا ہوں، اگر اس میں جھوٹا نکلا تو اللہ کی مجھ پر لعنت۔ اسی طرح عورت جو ہے وہ اپنے سے لعان دور کرے گی، وہ کہے گی کہ اس نے جو میری طرف زنا کی نسبت کی اس میں یہ جھوٹا ہے، اور اگر میں جھوٹ ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت۔ تو اس طریقے سے جب یہ 4 مرتبہ لعان کھالیں گے، قسم اٹھا لیں گے لعان کے نام پر، تو یہ پھر ان دونوں کے درمیان تفریق ہو جاتی ہے اور وہ بچہ ماں کو مل جاتا ہے۔ تو اب یہ اس بچے کو ولد اللعان کہا جاتا ہے، تو یہ ولد اللعان جو ہوگا یہ وارث ہوگا ماں کی طرف سے، باپ کی طرف سے نہیں۔ بہرحال ولد الزنا اور ولد اللعان ان دونوں کی نسبت چونکہ ماں سے ثابت ہوتی ہے، باپ سے ثابت نہیں ہوتی، اس لیے یہ دونوں وارث ہوں گے بجہت الام، ماں کی طرف سے فقط، باپ کی طرف سے یہ وارث نہیں ہوں گے۔ عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ آج کے سبق کے اختتام ہو، آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنیں سمجھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر و آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔